ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث سيدنا أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. به قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں: ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. ہر طالب علم جو جامعہ میں زیر تعلیم ہے، داخل ہوا ہے، ان کلمات کو اپنی زبان سے ضرور دہرائے. یہ بڑی جامع دعا ہے: ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللہم سہل کل صعب یا میسر کل عسیر انک علی کل شیء قدیر یا فتاح یا علیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللہم سہل کل صعب یا میسر کل عسیر انک علی کل شیء قدیر یا فتاح یا علیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل رب زدنی علما. نہایت واجب الاحترام مشائخ جامعہ، قابل قدر اساتذہ کرام، معلمات جامعہ، نہایت ہی عزیز اور پیارے
طلباء کرام، طالبات، سب سے پہلے تعلیمی سال سن 1446 ہجری 47 ہجری کے آغاز پر جامعہ میں بڑی تعداد میں تشریف لانے پر میں آپ تمام اساتذہ کرام کو، معلمات کو، معلمین کو، تمام طلباء کو، طالبات کو اہلا و سہلا و مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہلا و سہلا و مرحبا کا معنی ہے کہ آپ اپنے گھر میں آئے ہو، اتیت اہلا، آپ اپنے گھر میں آئے ہیں، یہ آپ کا دوسرا گھر ہے۔ گھر سے زیادہ آپ کو یہاں آرام ملے گا انشاءاللہ، گھر سے زیادہ آپ کو یہاں شفقت ملے گی، گھر سے زیادہ آپ کو یہاں عزت ملے گی، گھر سے زیادہ آپ کو یہاں انشاءاللہ رزق ملے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ علم سے مالا مال ہوں گے۔ آپ کہیں انشاءاللہ۔ میں آپ کو اہلا و سہلا و مرحبا کہہ رہا ہوں تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں آئے ہیں اور آپ بہت ہی نرم جگہ پہ آئے ہیں، بہترین جگہ پہ آئے ہیں، اچھی جگہ پہ آئے ہیں، بہتر مقام پہ آئے ہیں۔ وَطَيْتَ سَهْلًا۔ دوسرے نمبر پر آپ کا اس وقت باقاعدہ سبق شروع ہو رہا ہے۔ تو آپ کی تعلیم کا آغاز ہو گیا۔ علم ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور دین کا علم انسان کو انسان بنانے کے لیے ضروری ہے۔ ہم دین کا علم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ آج کی مجلس میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم دین کا علم کیوں حاصل کرتے ہیں، دین کا علم کتنا ضروری ہے، دین کا علم کتنا اہم ہے، اور دین کے علم کے تقاضے کیا ہیں۔ اس علم کے تقاضے کیا ہیں، یہ علم چاہتا کیا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ دین کا علم کیوں ضروری ہے؟ اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ ہم سب کے خالق کون ہیں؟ بولو بولو، اللہ ہے۔ اور جو ذات پیدا کرتی ہے یا جو ذات کسی چیز کو بناتی ہے تو اس چیز کو بنانے والے کی ہدایات کے مطابق چلانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر، بس بیٹا اب رہنے دو، شور ہوگا، بیٹھو۔ مثال کے طور پر ایک فریج آپ نے لیا تو فریج کیسے چلانا ہے؟ تو فریج بنانے والی کمپنی بتائے گی اس کو کیسے چلانا۔
ایئر کنڈیشن خریدا ہے، اس کو کیسے چلانا ہے ایئر کنڈیشن بنانے والی کمپنی بتائے گی، کتنی بجلی، کتنے وولٹ، دنیا میں جو بھی کوئی چیز بنتی ہے تو اس کے ساتھ اس چیز کو چلانے کا طریقہ دیا جاتا ہے، وہ مشینری، وہ چیز کیسے چلانی ہے اس کا ایک لٹریچر لکھا جاتا ہے اور وہ دی جاتی ہے، وہ لٹریچر ساتھ دیا جاتا ہے۔ کوئی موٹر سائیکل خریدے تو موٹر سائیکل کے ساتھ ایک کتابچہ ہے، کوئی کار خریدے تو کار کے ساتھ ایک کتابچہ ہے۔ اس 6 فٹ کے وجود کو اللہ نے بنایا، اور اس کو بنا کر اللہ نے زمین پہ اپنا خلیفہ بنایا، تو اس 6 فٹ کے وجود کو کیسے چلانا ہے، اس کو کیا کھلانا ہے، کیسے کھلانا ہے، کیا پلانا ہے، کیسے پلانا ہے، کیا پہنانا ہے، کیسے پہنانا ہے، اور اس وجود کے تقاضے کیا کیا ہیں، اس کے لیے ہمیں اللہ کے دیے ہوئے علم کی ضرورت ہے، اور وہ علم اللہ نے ہمیں قرآن کی شکل میں دیا، وہ علم اللہ نے ہمیں اپنے نبی کی سنت کی شکل میں دیا ہے، اس لیے وہ علم ضروری ہے، ورنہ ہم بھٹک جائیں گے۔ اگر ہم اللہ کا دیا ہوا علم حاصل نہیں کرتے تو یہ انسان، اس کا خطرہ ہے اس بات کا کہ کہیں یہ جانور نہ بن جائے، یہ جانور نہ بن جائے، اس کی خوراک جانوروں والی نہ بن جائے، اس کی عادتیں جانوروں والی نہ بن جائیں، اس کی اوصاف جانوروں والی نہ بن جائیں، اس بات کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ جو لوگ آسمانی تعلیمات، جو لوگ مذہب، جو لوگ دین اور دین کے علم کے دشمن ہیں، مخالف ہیں، آپ دیکھ لیں، تجزیہ کر لیں، ان کی زندگیوں میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے، جانور بھی ننگے، وہ بھی ننگے۔ لباس تو اللہ نے قرآن میں اتارا ہے، یہ تو قرآن کے علم سے آئے گا۔ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، یہ لباس اللہ نے قرآن میں اتارا ہے، تو لہذا لباس وہی پہنیں گے، انہی کو اچھا لگے گا جو انسان بننا چاہتے ہیں، اور انسان کو کیسے رہنا ہے اس کے لیے اللہ نے لباس اتارا ہے۔ چنانچہ مغرب کے لوگ آج مذہب کے دشمن ہیں، وہ آسمانی تعلیمات کے دشمن ہیں، وہ یہ نہیں کہ صرف اسلام کے دشمن ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں خدا کا کوئی حکم نہیں چاہیے، اللہ کے وجود کے منکر ہیں، نبیوں کے منکر گستاخ ہیں، آسمانی کتابوں کے گستاخ اور منکر ہیں۔ انہیں لباس اچھا نہیں لگتا، انہیں عریانی اچھی لگتی ہے، ننگا رہنا اچھا لگتا ہے، بے لباس رہنا اچھا لگتا ہے، وہ بے لباس رہنے کو اپنا کمال سمجھتے ہیں، فوٹو شوٹنگ کرواتے ہیں، ننگی تصویریں بنواتے ہیں، بیچتے ہیں، اور ایسا طبقہ وہ خریدتا ہے۔ ان کی زندگیوں میں، جانوروں کی زندگیوں میں فرق ختم، جانور بھی ننگے ہیں، وہ بھی ننگے ہیں۔ کبھی آپ نے گدھے کو سوٹ پہنا ہوا نہیں دیکھا، کسی گدھی نے کبھی کوئی سوٹ نہیں پہنا، کسی گائے بھینس اور بکری نے کبھی کپڑے نہیں پہنے۔ جنگل کے درندوں نے اور جنگل کے جانوروں نے کبھی لباس نہیں پہنا، یہ لوگ بھی لباس نہیں پہنتے۔
جنگل کے جانور اور دوسرے جانور، انہیں حلال حرام کا کوئی نہیں پتہ، تو جو لوگ دین سے دور ہیں، مذہب سے دور ہیں، انہیں بھی حلال حرام کا کوئی نہیں پتہ۔ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ اپنا ہے، یہ پرایا ہے، یہ ہمارے لیے مفید ہے، یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ جانور کو اس کی کوئی پہچان نہیں ہے، ان لوگوں کو بھی کوئی پہچان نہیں۔ تو دین کا علم ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور عالم جب علم حاصل کرتا ہے اور علم میں کمال حاصل کرتا ہے تو وہ عالم اپنے علم کی برکت سے مبارک زندگی گزارتا ہے، اور اس عالم کی علم کی برکت سے پورا عالم برکت والی زندگی گزارتا ہے، دین والی زندگی گزارتا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ دنیا اس سے پوچھ پوچھ کر چلتی ہے اور یہ دنیا کو دین پر چلاتا ہے۔ اس لیے عالم کی شان ہے، نعم الرجل الفقیہ فی الدین ان احتیج الیہ نفع وان استغنی عنہ اغنى نفسا۔ عالم، واہ واہ، حضور فرماتے ہیں واہ واہ، عالم کی کیا ہی شان ہے، نعم الرجل الفقیہ فی الدین، عالم کی کیا ہی شان ہے، ان احتیج الیہ نفع، لوگ اس کے پاس چل کے آتے ہیں تو یہ نفع دیتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے، وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ أَغْنَى نَفْسًا، اگر لوگ اس سے منہ پھیرتے ہیں تو یہ بھی لوگوں کے پیچھے نہیں پڑتا، یہ لوگوں کی ضرورت ہے، لوگ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عالم لوگوں کی ضرورت ہے، عالم کی ضرورت ہے، لوگ عالم کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا شان ہے عالم کی، اللہ نے عالم کو کیا مقام دیا ہے، اللہ نے عالم کو کیا درجہ دیا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، درجے، رفعتیں، بلندیاں، عظمتیں، شان، مقام ایمان سے ملتا ہے، پھر علم سے ملتا ہے۔ پہلا درجہ ایمان کا ہے، ایمان والوں میں جو علماء ہیں اللہ ان کا شان بلند کرتا ہے، اللہ ان کے شان میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ڈانٹ کے فرمایا، لوگو قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور غیر عالم برابر ہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عالم اور غیر عالم برابر ہوں۔ عالم کی شان اونچی، عالم کا مقام اونچا، عالم کا تمدن اونچا، عالم کے زندگی گزارنے کا طریقہ بڑا پیارا، عالم کا لباس پیارا، عالم کا کلام پیارا، عالم کی معاشرت پیاری، عالم کی معیشت پیاری، عالم کا طور طریقہ پیارا، عالم کی تو ہر چیز ممتاز ہوتی ہے۔ عالم تو عالم ہے، عالم تو بزرگ ہے، عالم تو برتر ہے، عالم تو درجوں والا ہے، عالم تو مقام والا ہے۔ عالم کی دنیا بھی پیاری، عالم کی عقبہ بھی پیاری۔ حدیث میں آتا ہے ایک موقع پر اللہ روز محشر کہیں گے کہاں ہیں علماء، کھڑے ہو جائیں، علماء کھڑے ہو جائیں، اللہ فرمائیں گے او میرے دین کے علماء، میں نے تمہارے سینوں میں علم اس لیے نہیں رکھا تھا کہ تم سے حساب و کتاب لوں یا تمہیں جہنم میں ڈالوں، جاؤ بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ آپ کا مقام ہے۔ تو علم ہماری ضرورت ہے، دین کا علم ہر مرد کی ضرورت ہے، ہر عورت کی ضرورت ہے، ہر تاجر کی ضرورت ہے، ہر کاشتکار کی ضرورت ہے۔ دین کا علم ہر مزدور کی ضرورت ہے، دین کا علم ہر غریب کی ضرورت ہے، ہر امیر کی ضرورت ہے، سرمایہ دار کی ضرورت ہے، حاکم کی ضرورت ہے، جج کی ضرورت ہے،
قاضی کی ضرورت ہے، وکیل کی ضرورت ہے، MNA کی ضرورت ہے، MPA کی ضرورت ہے، حکمرانوں کی ضرورت ہے، اپوزیشن رہنماؤں کی ضرورت ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کو دین کے علم کی ضرورت ہے، جس نے ایمان قبول کیا ہے اسے قرآن کی ضرورت ہے، جس نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کو نبی کی حدیث کی ضرورت ہے، دین کی ضرورت ہے۔ اور یہ ضرورت دنیا کی علماء نے علم حاصل کر کے پڑھنی ہے، آپ پوری کرنی ہے۔ آپ مردوں نے، عورتوں نے، بچوں نے، جوانوں نے اور آپ بچیوں نے یہ ضرورت علم حاصل کر کے پوری کرنی ہے، اور دنیا کے لیے راہبر بننا ہے، رہنما بننا ہے، اسوہ بننا ہے، نمونہ بننا ہے۔ اس لیے تو آپ کا مقام ہے، آپ کا درجہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے راستے پہ چلا ہے اصل میں وہ جنت کے راستے پہ چلا ہے۔ خوش ہو جاؤ، تم جنت کے راستے پہ ہو، گھر سے نکل کے آئے ہو، حضور فرما رہے ہیں جو چل پڑا، آپ چل پڑے ہیں نا جی، آئے ہیں نا گھروں سے، بظاہر آپ نیت کر کے آئے جامعہ فاروقیہ شیر آباد جا رہی ہیں، کوئی طالب علم کسی جامعہ میں جا رہا ہے، کوئی کسی جامعہ میں جا رہا ہے، آپ جامعہ فاروقیہ میں، جو جس جامعہ کا دین کا علم کے حصول کے لیے نیت کر کے گھر سے چل پڑا ہے، میرے نبی نے فرمایا وہ جنت کے راستے پہ چل پڑا ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، علم کے لیے چلا تو وہ سلک سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، وہ جنت کے راستے پہ چلا اور اللہ اس کے لیے جنت آسان کر دے گی۔ یہ جنت کا شارٹ کٹ راستہ ہے، جنت کے راستے پہ ہو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، امام علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کتاب الجہاد میں حکم شہداء کی تعداد لکھی ہے، فہرست لکھی ہے، اس میں لکھا ہے طالب علم اگر زمانہ طلب علم میں فوت ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے، وہ شہید ہے، اس کا اللہ اس کو شہداء کے میں شامل کریں گے۔ آپ کا کام اتنا اونچا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو علم کے راستے پہ چلا ہے وہ جنت کے راستے پہ چلا ہے، جو علم کے راستے سے کے لیے گھر سے نکلا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ من خرج لطلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو علم کے راستے پہ نکلا ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہے، جب تک گھر واپس پلٹ کر نہیں آتا وہ اللہ کے راستے میں۔ آپ سب اللہ کے راستے میں، سبحان اللہ کہو اور اس پر خوشی کا اظہار کرو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خوش ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ ایک مبارک راستے پہ آئے۔ اس لیے میرے عزیز طلباء، یہ بڑا اونچا علم ہے، اس علم کی سیاہی اور شہید کے خون کی سرخی برابر ہے۔ دین زندہ ہے دو روشنائیوں کے ساتھ، ایک علماء کے قلم کی روشنائی اور ایک شہداء کے خون کی روشنائی، ان دو چیزوں سے دین زندہ ہے، دین باقی ہے۔ دنیا مٹانا چاہتی ہے اس دین کو، امریکہ تڑپ رہا ہے، مر رہا ہے، اور ان کے ایجنٹ پاکستان میں بڑے الٹے سیدھے ہو رہے ہیں۔ کسی طرح مدرسے بند ہو جائے، دین کا علم ختم ہو جائے، سارا ملک بے دین ہو جائے، ملحد ہو جائے۔ ان کو ڈانس اچھے لگتے ہیں، ان کو فحاشی اچھی لگتی ہے، ان کو عریانی اچھی لگتی ہے، ان کو لڑکیوں اور عورتوں کو نچوانا اچھا لگتا ہے، ان کو غزہ والے اچھے نہیں لگتے، ان کو آپ کے قرآن کے طلباء اچھے نہیں لگتے، یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ غزے والوں کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے، مدارس کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے، علماء کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے۔
اور میرے اللہ نے کہا ہے میں اس دین کو رکھوں گا قیامت تک. دین تھا، دین ہے، اور کہو دین رہے گا. کسی کا باپ بھی اس دین کو نہیں مٹا سکتا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ چراغ بجھنے والا نہیں ہے. نہ کرو تم ہماری رجسٹریشن، رکاوٹیں ڈالتے رہو، تنگ کرتے رہو، پریشان کرتے رہو، لیکن دین پھر بھی رہے گا، یہ علم بھی رہے گا، یہ قرآن بھی رہے گا. ہمارے اکابر نے درختوں کے نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھا ہے، پڑھایا ہے، اگلی نسلوں کو پہنچایا ہے. اور اگر وقت آیا تو انشاءاللہ یہ علماء بھی درختوں کے نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھیں گے، پڑھائیں گے، دین پڑھیں گے، پڑھائیں گے. دین رہا تھا، دین ہے، دین رہے گا. تم بھی پڑھو گے. اللہ نے پکی پکی بلڈنگیں دی ہیں الحمدللہ. اگر ضرورت پیش آئی تو دین کا علم نہیں رکنا. ہم جیلیں بھر دیں گے، جیلوں میں قرآن پڑھائیں گے، جیلوں میں نبی کی حدیث پڑھائیں گے. کوئی یہ خواب نہ دیکھے کہ مدرسے بند ہو جائیں گے. کوئی یہ خواب نہ دیکھے کہ مدرسوں کو سکولوں میں بدل دیں گے. نہیں بدلیں گے ہم سکولوں میں. ہم سکولوں کو مدرسہ بنائیں گے. کون انشاءاللہ ہم سکولوں کو مدرسہ بنائیں گے. اور ہم بنا رہے ہیں سکولوں کو مدرسہ. ہم نے دنیا کو نظام تعلیم اور نصاب تعلیم اپنا دکھایا ہے. میں نے جگہ جگہ بیانات میں کہا کہ کوئی ہمیں انگریزی سے مرعوب نہ کرے. 4 لفظ انگریزی کے بول کر ہمیں مرعوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 2 لفظ انگریزی کے لکھ کر ہمیں مرعوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے معصوم بچے تمہارے او لیول اے لیول سکولوں کے بچوں کے برابر انگلش بولتے ہیں. ہم نے ایسا نظام دے دیا. کوئی ہمیں سکولوں سے مرعوب نہ کرے، کوئی ہمیں کالجوں سے مرعوب نہ کرے. الحمدللہ آپ کو جو ہم نے نظام دیا، نصاب دیا، یہ سکولوں والے آپ دیکھیں گے چند سالوں میں یہ آپ سے پیچھے ہیں. میں نے عید پر بھی لوگوں کو کہا یہاں پرائمری کے بعد سکولوں میں 5 سال میں میٹرک کرواتے ہیں، مر کے بچے پاس ہوتے ہیں. ہم پرائمری کے بعد 4 سالوں میں میٹرک کروا رہے ہیں. وہاں صرف میٹرک کرتے ہیں، ہم 4 سالوں میں میٹرک بھی کرواتے ہیں. وہ بھی سائنس کے ساتھ کرواتے ہیں. صرف بھی پڑھاتے ہیں، نحو بھی پڑھاتے ہیں، عربی کا خطیب بھی بناتے ہیں، انگلش کا سپیکر اور خطیب بھی بناتے ہیں، عربی لکھنا بھی سکھاتے ہیں، انگریزی لکھنا بھی سکھاتے ہیں، اور حدیثیں حفظ کروا دیتے ہیں. قرآن بھی یہاں محفوظ رہتا ہے، نورانی ماحول بھی یہاں نصیب ہوتا ہے، داڑھی اور پگڑی کا ماحول بھی ملتا ہے، اور صحت بھی اچھی رہتی ہے. اور وہ بھی 4 سالوں میں ہم ان منافعوں کے ساتھ میٹرک کرواتے ہیں. تو ہمیں سکولوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا مدرسہ زندہ باد. اور ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ اور نعرہ ہی لگا دیتے ہیں. اس وجہ سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. علماء کے علم کی سیاہی قیامت کی صبح تک رہے گی. علماء کی ایک شان ہے. آپ اللہ کے راستے میں ہیں، بس اس علم کا ایک تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرو. اور وہ تقاضے کیا ہیں؟ سب سے پہلا تقاضا وہ اس حدیث میں ہے جو ابھی ہمارے اس بیٹے نے تلاوت کی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، صاحب مشکات نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب کے آغاز میں ذکر کیا ہے. اور وہ حدیث یہ ہے کہ میرے نبی نے ممبر پہ بیٹھ کر یہ حدیث سنائی تھی. میں نے بھی ممبر پہ بیٹھ کر یہ حدیث اللہ کے نبی کی اتباع میں آپ کو سنائی ہے. کہو سبحان اللہ. حضرت عمر نے بھی حضور سے یہ حدیث سنی تھی، اور حضرت عمر نے بھی یہ حدیث ممبر پہ سنائی تھی. آج اسی طرح ممبر پہ یہ حدیث پڑھ لی جا رہی، اور وہ حدیث اللہ کے نبی نے ممبر پہ بیان فرمائی تھی. انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى.
یہ علم کا پہلا تقاضا ہے، جس کا خلاصہ یہ اونچی آواز سے ہر استاد، ہر استانی، ہر طالب، ہر طالبہ، ہر مومن، ہر مومنہ، ہر مسلم، ہر مسلمہ، ہر کلمہ گو اپنے اندر اعمال میں اخلاص پیدا کرے۔ اخلاص، یہ اخلاص کیا ہے؟ علم شروع کر رہے ہو، اس کے آغاز میں اخلاص کا درس دیا گیا۔ عمل کرو اللہ کی رضا کے جذبے سے، عمل کرو نیک نیتی سے، عمل کرو اچھے جذبے سے، عمل کرو آخرت کے لیے، عمل کرو جنت کے لیے۔ انما الاعمال بالنیات، اچھی نیت، اس کی مثال گٹھلی کی ہے، گٹھلی کی، بیج کی۔ بابا زمین میں اگر گٹھلی اچھی ہوگی، بیج اچھا کاشت ہوگا، اوپر سے عمل کا پانی لگتا رہے گا، تو یہ ایسا پیارا درخت بنے گا جس کی جڑ زمین میں ہوگی۔ اصلها قائم وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها، جڑ اس کی زمین میں ہے، تنا آسمان میں ہے، 24 گھنٹے پھل مل رہا ہے، اور یہ پھل ملے گا اخلاص کے ساتھ۔ آپ کی ساری زندگی مبارک، دنیا مبارک، آخرت مبارک۔ اخلاص بہترین بیج کا نام ہے، اور عمل اس بیج کو پانی دینے کا نام ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک درخت نکلتا ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ اللہ نے فرمایا میں مثال دے رہا ہوں، پاک کلمے کی مثال پاکیزہ درخت کی طرح ہے، کھجور کے درخت کی طرح ہے، مبارک درخت کی طرح ہے کہ اس کا تنا زمین میں ہے، مضبوط ہے، آندھی آ رہی ہے تو کھڑا ہے، جکھڑ چل رہے ہیں تو کھڑا ہے، یوں زمین پہ جھومتا ہے، یوں زمین پہ کھجور کا درخت جھومتا ہے، لیکن بہت کم نکلتا ہے، بہت کم گرتا ہے، مضبوطی کے ساتھ زمین پہ تنا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء، تنے دھوپ میں ہیں، آسمان میں ہیں۔ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، اللہ کے حکم سے سال کے 12 مہینے کھجور موجود رہتی ہے، کھجور کا پھل ہر گھر میں رہتا ہے۔ ارے پیارو، علماء کہتے ہیں اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرو۔ مجھے حکم ہے میں اخلاص کے ساتھ پڑھاؤں، آپ کو حکم ہے آپ اللہ کی رضا کے جذبے سے پڑھیں، تو پھر آپ کی پوری زندگی میں اخلاص کا یہ پھل ملے گا، خود بھی کھاؤ گے۔ آپ کے اخلاص کے پھل سے امت کو بھی نفع پہنچے گا، امت بھی مستفید ہوگی۔ اس وجہ سے اخلاص اختیار۔ کچھ چیزیں اخلاص کے منافی ہیں، میں اب منفی پہلو ذکر کر رہا ہوں، باتیں تو حدیث کی بہت ساری ہم سبق میں کریں گے انشاءاللہ، لیکن میں کچھ اصولی باتیں آج آپ سے کرنے لگا ہوں۔ کچھ چیزیں اخلاص کے خلاف ہیں، جس طرح آدمی طہارت کے ساتھ ہو، وضو کے ساتھ ہو، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اخلاص کو توڑ دیتی ہیں، اخلاص کو ختم کر دیتی ہیں۔ آپ وضو کے ساتھ ہوں، بے وضائی لاحق ہو جائے، ہوا خارج ہو جائے، تقاضا ہو جائے پیشاب کا، تقاضا ہو جائے پخانے کا، وضو گیا، خون نکل آئے وضو گیا، قے آ جائے وضو گیا۔ وہ ایسے ہے نا بھائی، بالکل ایسے۔ اخلاص تو ہم نے اپنے دل میں قائم کر لیا، نیتیں ہم نے ٹھیک کر لی۔ علم کیوں پڑھ رہے ہو؟ سارے بولو، اب بولو بھائی، کیوں پڑھ رہے ہو؟ کیوں پڑھ رہے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اب یہ نیت، یہ اخلاص، یہ جذبہ کچھ چیزوں سے ختم ہو جاتا ہے، ان چیزوں کے قریب نہیں جانا۔ میں کچھ منفی چیزیں ذکر کر رہا ہوں، ان کے آپ نے قریب نہیں جانا۔ نمبر 1، ریا اور دکھلاوا۔ کوئی علم اس لیے حاصل کر رہا ہے کہ لوگ مجھے عالم کہیں، لوگ مجھے بڑا قاری کہیں،
لوگ مجھے بڑا حافظ کہیں، لوگ مجھے بڑا خطیب کہیں، لوگ مجھے بڑا ادیب کہیں، لوگ مجھے بڑا شاعر کہیں، لوگ مجھے بڑا عالمہ کہیں، لوگ مجھے بڑی فاضلہ کہیں، اخلاص گیا، یہ شرک میں چلا گیا۔ من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی حضور نے فرمایا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ علم اس لیے نہیں پڑھنا، علم اس لیے حاصل نہیں کرنا کہ ہم بڑے عالم کہلائیں گے، بڑے مفتی کہلائیں گے، تخصص میں اس لیے داخلہ لے رہے ہیں کہ ہمیں حضرت علامہ مولانا مفتی اعظم شجاع آباد، مفتی اعظم بہاولپور، مفتی اعظم لودھرا ہمیں کہا جائے گا، نہیں، ان کے اس شہرت کے جذبے کو قریب نہیں لگنے دینا۔ آج اخلاص ختم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے ثمرات بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج 8 سال پڑھ کر بکواس کرتے ہیں ہمیں مدرسوں میں ہم نے وقت برباد کیا، تو جب اخلاص نہیں رہے گا تو یہی بکواس کریں گے ہم نے مدرسوں میں وقت برباد کیا، تمہیں ہم کھینچ کے لائے تھے مدرسے میں۔ ناشکر قوم دراصل یہ دنیا سے مرعوب، پیسے سے مرعوب لوگ ہیں، انہوں نے اپنا سب کچھ پیسے اور دنیا کو سمجھا۔ سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا، قرآن کہتا ہے ذالک مبلغہم من العلم، کچھ لوگوں کے علم کی انتہا صرف پیسہ ہوتا ہے، بس صرف شہرت، صرف پیسہ۔ بھئی ہمیں شہرت کے لیے نہیں پڑھنا، کیوں پڑھنا ہے؟ سارے بولو، سارے بولو، کیوں پڑھنا ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھنا۔ شہرت خود بخود مل جائے گی، پیسہ بھی خود بخود مل جائے گا، رزق بھی خود بخود مل جائے گا، جو اللہ نے لکھا ہے ضرور ملے گا۔ کوئی کسی کا رزق چھین نہیں سکتا، کوئی کسی کا رزق کھا نہیں سکتا۔ شہرت، ریا، دکھلاوا اخلاص کے منافی۔ حب دنیا، حب مال، پیسے کی محبت، مال کی محبت اخلاص کے منافی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پیسے کی ہمیں ضرورت نہیں، کسی کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم نے پیسے کو مقصد نہیں بنایا۔ ہم یہ علم پیسے کے لیے نہیں پڑھ رہے کہ پیسہ کمائیں گے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، پڑھو گے مشکات میں، بخاری میں، میرے آقا محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی نے ارشاد فرمایا، من طلب علما یبتغى به وجه اللہ لیصیب به غرضا من الدنیا لم یجد رائحة الجنہ او کما قال، جس نے دین کا علم دنیا کے لیے پڑھا ہے اس کو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی، اس کو جنت کی ہوا تک نہیں ملے گی۔ ہم دولت کے لیے علم نہیں پڑھ رہے، پیسے کے لیے ہم یہ علم نہیں پڑھ رہے، دولت کے لیے اور امیر بننے کے لیے ہم یہ علم نہیں پڑھ رہے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے۔ باقی سب چیزیں اللہ ہمیں دے گا۔ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ علم پڑھنا اخلاص کے ساتھ، عمل کرنا اخلاص کے ساتھ۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، تو اس کا تقاضا یہ ہے حب جاہ بھی مقصد نہ ہو۔ حب جاہ بھی مقصد، حب جاہ کیا ہے؟ منصب، عہدہ، عہدے کے لیے پڑھنا، منصب کے لیے پڑھنا۔ بادشاہ ایک دفعہ ایک مدرسے میں آیا، یہ جو درس نظامی ہے ملا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جاری کیا تھا، تو اس زمانے میں ان مدرسوں کے خرچے بادشاہ کرتے تھے۔ تو بادشاہ نے سوچا میں آیا ہوں مدرسے، میں اتنا خرچ کر رہا ہوں، جا کے دیکھو تو صحیح مدرسے کو۔ مدرسے میں داخل ہوا، طلباء سے ملا، ایک طالب علم کو کھڑا کیا، مولوی صاحب آپ کیوں علم پڑھ رہے ہیں؟ اس نے کہا میرا ابا بادشاہ کا مقرب ہے، جج ہے، میں بھی علم پڑھ کے جج بنوں گا۔ دوسرے سے پوچھا تو علم کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ میرا باپ بادشاہ کا وزیر ہے، میں بھی وزیر بنوں گا۔ تیسرے سے پوچھا بھئی تو کیوں علم پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا میرا باپ کا فلاں منصب ہے، میں بھی فلاں منصب حاصل کروں گا۔ چوتھے سے پوچھا تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا میں بڑی نوکری کروں گا۔ پوچھتا گیا بادشاہ، پورے مجمع سے پوچھتا گیا، ایک بچہ بیٹھا تھا غالباً
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان سے پوچھا بیٹا تو کیوں علم پڑھ رہا ہے؟ تو اس بچے نے کہا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے علم پڑھ رہا ہوں، اونچی آواز سے، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے علم پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں بادشاہ نے کہا او بچے تو ایک طالب علم اگر نہ ہوتا تو میں آج مدرسہ بند کر دیتا، میرے اس مدرسے کا پھر کوئی فائدہ نہیں تھا کہ یہ تو سارے دنیا کے لیے علم پڑھ رہے ہیں، تجھ ایک بچے کی وجہ سے میں یہ مدرسہ باقی رکھ رہا ہوں، ایک بچے کی وجہ سے۔ تو معلوم ہوتا ہے بعض اوقات پورے مدرسے میں ایک اخلاص والا طالب علم ہوتا ہے، اس کی برکت سے مدرسہ چلتا ہے، سبحان اللہ کہو۔ ہاں ایک طالب علم بھی اخلاص والا ہو تو آگے دین کا کام چل پڑتا، ایک استاد بھی اخلاص والا ہو، انتظامیہ میں ایک فرد بھی اخلاص والا ہو، دین کا کام چل پڑتا۔ حب جاہ یہ بھی اخلاص کے خلاف ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3۔ نمبر 4 پیارو، گناہ والی زندگی، گناہوں والی زندگی یہ بھی اخلاص کے خلاف ہے۔ ہماری زندگیوں میں کبائر ہوں، بڑے بڑے گناہ ہوں، ہم بے نمازیوں نماز نہ پڑھتے ہوں، ہم قرآن کے حافظ ہو کر قرآن کریم کو پیٹھ کے پیچھے پھینکتے ہوں، قرآن کی تلاوت نہ کرتے ہوں، ہم علم پڑھ رہے ہوں اور بد نظری کرتے ہوں، ہم علم پڑھ رہے ہوں فلمیں دیکھتے ہوں، ہم دین کے طالبوں اور ڈرامے دیکھتے ہوں، ہم دین کے طالبوں اور بے حیائی والے کام کرتے ہوں، ہم دین کے طالبوں اور بے حیائی والی سوچ رکھتے ہوں، ہم دین کے طالبوں اور موبائل پر گند اور خباثت اور غلاظت ہم نے موبائلوں میں رکھا ہوا ہو، ہم دین کے طالبوں گانے سنتے ہوں، ہم دین کے طالبوں اور لوگوں کی عزتیں تاڑتے ہوں، رب کعبہ کی قسم اخلاص رخصت ہو گیا اخلاص۔ اخلاص کا معنی ہے خالص کرنا۔ کیا خالص؟ کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، خاص اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو مجھے بتاؤ بے حیائی سے اللہ راضی ہوں گے؟ بولو بولو۔ نماز نہ پڑھنے سے اللہ راضی ہوں گے؟ رمضان میں ہٹا گھٹا موٹا ہو، تراویاں بھی رات کو پڑھتا ہو اور دن کو روزہ نہ رکھتا ہو، اللہ راضی ہوں گے؟ بولو بولو، اللہ راضی ہوں گے؟ چوریاں کرتا ہو، اللہ راضی ہوں گے؟ دوسروں کی جوتیاں چراتا ہو، دوسروں کے کپڑے چراتا ہو، اللہ راضی ہوں گے؟ دوسروں کی گھڑی چرا لی، کسی کی جیب سے پیسے نکال لیے، اللہ راضی ہوں گے؟ نہیں بھائی، اخلاص گیا۔ تقوی والی زندگی گزارنی ہے، اخلاص اور تقوی لازم و ملزوم ہے۔ ہماری زندگیوں میں تقوی ہونا چاہیے، گناہوں سے ہم نے بچنا ہے، اور مدرسے کی 4 دیواری میں رہ کر ہم نے اعمال سیکھنے ہیں، ہم نے گناہ چھوڑنے کی مشق کرنی ہے۔ ہم جس ماحول سے آئے ہیں وہ ماحول جاہلیت کا تھا، اس پہ کانٹا لگانا ہے، ہم نے اب علمی اور قرآنی ماحول میں اپنی زندگی گزارنی ہے، اس کا عزم کرو۔ اس لیے ہمارے جامعہ میں موبائل رکھنے پر پابندی ہے، کان کھول کے سن لو، جامعہ میں موبائل پر مکمل پابندی ہے۔ ہاں یہ جو کیمرے والا موبائل ہے اس پر تو مکمل پابندی ہے، اور کان کھول کے سن لو، اگر کسی بھی طالب علم کے پاس تخصص سے لے کر نورانی قاعدے تک موبائل پکڑا جائے کیمرے والا، اس کو فوراً خارجہ، ہم اس کو مدرسے میں نہیں رکھیں گے، ہم اس کو مدرسے میں نہیں رکھیں گے۔ پچھلے سال ایسا بھی ہوا، ایک لطیفہ سناؤں، ایک طالب علم یہاں پڑھنا نہیں چاہتا تھا، اس کا والد اس کو یہاں پڑھانا چاہتا تھا، وہ موبائل لے آیا۔ جیسے سعودی عرب میں کچھ لوگ انہیں پاکستان آنا ہو نا، وہ خود بخود جا کے گرفتار ہو جاتے، چلو بغیر ٹکٹ کے پہنچ جائیں۔ تو وہ موبائل لے آیا، حضرت اس کا خارجہ ہو گیا۔ اب ذرا لطیفہ سننا، اس کا ہو گیا خارجہ، ایک مدرسے میں چلا گیا، اس مدرسے میں امتحان دے رہا تھا، وہاں موبائل پکڑا گیا، امتحان سے فارغ، درجہ ختم۔ نحوست تو یوں پڑھتی ہے نا پھر،
بلکہ اس پر الزام الٹا لگ گیا. اس پہ الزام یہ لگ گیا کہ چھاپا تو نے ڈلوایا ہے. خسرت دنیا والآخرہ، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، درجہ بھی گیا، سال بھی گیا. آپ کچی عمر کے ہیں پیارو، یہ موبائل آپ کے لیے تباہ کن، خدا کی قسم. آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا علم، آپ کا عمل، آپ کا رزق، سب کچھ یہ موبائل برباد کر رہا ہے. آپ کو نہیں پتا لاکھوں بچیاں لٹ گئیں ان موبائلوں کی وجہ سے. تمہاری بہنیں بیٹیاں علاقوں میں جا کر ماحول دیکھو. یہ سب سے بڑا فتنہ اس زمانے کا. اس فتنے کو مدرسے میں نہ لاؤ. اگر موبائل لائے ہو استادوں کو جمع کرا دو، کلاسوں کے مربی کو جمع کروا دو، جب گھر جانا لیتے جانا. ہاں آپ نے گھر رابطہ کرنا ہے، آپ کو ضرورت ہے، آپ کو اجازت ہے، آپ چھوٹا موبائل بغیر کیمرے والا لے لیں اگر لینا ہے. وہ استاد کے پاس رہے گا، جمعرات آپ کو چھٹی کے بعد ملے گا، اور جمعے والے دن شام کو آپ واپس جمع کروا دیں گے. 8 دن کے بعد گھر میں حال احوال کر لیں. ہم نے اس کی سہولت دی ہوئی ہے. اس کے علاوہ نہ چھوٹا موبائل رکھنے کی اجازت، نہ بڑا موبائل رکھنے کی اجازت. یہ اخلاص کے خلاف، یہ تقوی کے خلاف. جب کوئی طالب علم موبائل کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، اس کا مطالعہ نہیں ہوتا، اس کا تکرار نہیں ہوتا، اس کی سبق میں توجہ نہیں ہوتی، وہ محنت نہیں کرتا. ہمارے جامعہ میں 2 چیزوں پر یقین ہے: علم کے لیے محنت، عمل کے لیے محنت. یہی وجہ ہے آپ کو مبارک ہو. ابھی انعامات بھی تقسیم ہوں گے. آپ کو سن کر حیرت ہوگی، خوشی بھی ہوگی. آپ کے جامعہ کا جو بنین کا نتیجہ ہے، پورے جامعہ میں ایک طالب علم فیل ہے. الحمدللہ تو کہہ دو. صرف ایک طالب علم پورے جامعہ میں، صرف ایک طالب علم راسب ہے. یہ کیوں ہوا؟ اور آپ مدارس میں دیکھیں گے تو فیلوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. بڑے بڑے مدارس میں لگی ہوئی ہیں. جنہوں نے پوزیشنیں لی ہیں ان میں بھی راسب فری نہیں ہیں، ان میں بھی ہر درجے میں لڑکے فیل ہے. نتیجے اٹھا کے دیکھو. آپ کے جامعہ میں کوئی طالب علم فیل نہیں سوائے ایک بچے کی، وہ بھی بیچارہ ذہنی طور پہ کمزور ہے جو فیل ہوا ہے. اور آپ کے جامعہ میں، آپ کے علم میں ہے 53 طلبہ ممتاز ہے. الحمدللہ تو کہو. ان استادوں کو مبارک، آپ کی محنت کو مبارک، آپ کو مبارک ہو. یہ شاندار نتائج. آپ کے جامعہ نے 3 دفعہ پوزیشن لی ہے وفاق میں. یہ جو نتائج نکلتے ہیں یہ محنت سے نکلتے ہیں، یہ موبائلوں پہ کھیلنے سے نہیں نکلتے. اس لیے ہمارے ہاں موبائل نہیں ہے. بالکل صاف ستھری بات ہے، کوئی لگی لپٹی نہیں ہے. پڑھنا ہے، آپ کی تعلیم کی گارنٹی، آپ کے نتیجے کی گارنٹی، بشرطے کہ آپ ہماری ہدایات پر چلیں. جیسے ہم کہتے ہیں ویسے چلیں. اس طرح چھٹی کا بھی جو نظام ہوگا اس کی پابندی کرنی پڑے گی. وہ نظام ان قریب میں اعلان کروں گا. ہمارے ہاں مقبول طالب علم کو داخلہ نہیں ملتا بھائی. 28 لڑکے لڑکیاں مقبول آئے ہیں. اس سال کے لیے ہم نے ان کو یہ رعایت دی. میں نے پچھلے سال اعلان کیا تھا ہم مقبولین کو داخلہ نہیں دیں گے. ہم اس اعلان پہ قائم ہیں. آپ کے اساتذہ کی سفارش پر ہم نے ان کو یہ رعایت دی ہے، وہ جائیں ضمنی امتحان کا داخلہ دیں، مقبول سے نکلیں، جید آئے جیدن آئے، ان کا داخلہ پکا ہو جائے گا اگلے درجے میں. ابھی عارضی داخلہ ہم ان کا اگلے درجے میں کر رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں آپ ہمارا جگر کا ٹکڑا ہے، ہم آپ کو نہ کاٹیں، اپنے سے الگ نہ کریں. ہماری یہ چاہت ہے. کوئی 8 سال سے ہمارے ساتھ ہے، کوئی 6 سال سے ہے، کوئی 7 سال سے ہے. ہمیں آپ سے پیار ہے، ہم آپ کو الگ نہیں کرنا چاہتے. اس لیے آپ کو چانس دے رہی ہیں، موقع دے رہے ہیں بچوں کو، بچیوں کو. جو 28 بچے بچیاں مقبول ہوئے ہیں وہ ضمنی میں داخلہ بھیج دیں. 15 شوال تک اجازت تھی. اگر کسی کا اب بھی داخلہ نہیں گیا تو آج ہی داخلہ بھیج دے، کل تک داخلہ بھیج دے، میں داخلہ کروا دوں گا انشاءاللہ. لیکن ضمنی میں محنت کر کے دوبارہ امتحان دے.
مقبول سے نکلے. اور جو اس سال باقی نئے پرانے طلبہ آئے ہو, یاد رکھنا کہ مقبول نہیں آنا, راسب ضمنی مقبول فری مدرسہ بننا ہے. ہمیں ایک بچہ بھی ایسا نہیں دیکھنا, بچی ایسی ہمیں نہیں چاہیے جو راسب ہو, جو ضمنی ہو, جو مقبول ہو. یہ 2-3 سال بعد میں جید پہ آؤں گا. ہم نے معیاری کام اٹھانا ہے, اور آپ میں صلاحیتیں ہیں ماشاءاللہ. وہ بھی تو ہمارے بچے ہیں جنہوں نے 500 آخری نمبر کتنے آئے ہیں؟ 500 جی 567 نمبر لیے. ہمارے بچوں نے 567 نمبر بھی لیے ہیں 600 میں سے. ہمیں تو وہ یہ نتیجہ چاہیے. ایسے بچوں کا جی چاہتا ہے پیشانی کو چوم لو. پیارے لگتے ہیں مجھے, جان سے پیارے لگتے ہیں. یہ بچے ہمارا اثاثہ ہیں جو پڑھنے والے ہیں. آپ ہمیں جان سے عزیز ہیں. آپ کو شہزادوں کی طرح رکھوں گا. آپ کو بکرے اور مرغے اور چرغے کھلاؤں گا. پڑھنے والے بن جاؤ. ہاں, پڑھنے والے بن جاؤ. آپ کو عمرے کروائیں گے, مفتی طیب صاحب نے اعلان کیا, لیکن پڑھنے والے بن جاؤ. اور پڑھائی کا یہاں ماحول ہے. یہاں آوارہ لڑکا رہ ہی نہیں سکتا, یہاں پڑھنے والے بچے رہتے. اور انشاءاللہ سارے جو نہ پڑھنے والا ہو یہاں آ کے پڑھنے والا بن جاتا ہے. انشاءاللہ پڑھنے والے بن جاؤ گے, گھبرانا نہیں ہے. نئے پرانے بچے سارے. باقی میرے عزیز طلبہ, میں کہا کرتا ہوں جو بچہ ہر جائزے میں کامیاب ہے وہ سیمائی ششمائی میں کامیاب ہے. جو سیمائی ششمائی میں کامیاب ہے وہ وفاق کے امتحان میں مار نہیں کھاتا. یہاں مقابلہ جات کا ماحول ہے. تقریروں کے مقابلے ہوں گے, حفظ حدیث کے مقابلے ہوں گے. یہاں عربیت کا ماحول ہے. آپ کو شوق پیدا ہوگا خود عربی بولے. چھوٹے چھوٹے بچے یہاں عربی بولتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے یہاں انگریزی بولتے ہیں. اس سال ہم نے 2 کلاسیں نئی شروع کی, ایک بنات میں ایک بنین میں. بنات میں بھی ہم نے میٹرک شروع کی ہے بغیر اعلانیہ, لیکن وہ محض میٹرک نہیں ہے, وہ محض خالی میٹرک نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, پہلا سال ان کی عربی تکلم اور انگریزی تکلم کا. ہماری بچیاں اب عربی بولیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ کلاس خاصہ اول تک جب پہنچے گی تو پرچے بنات میں بچیاں بھی عربی میں حل کریں گی, جیسے آپ بچے عربی میں پرچے حل کرتے ہو نا. یعنی کلاس ہم نے وہاں شروع کی ہے. اور بنین میں ہم نے صف التمہیدی کے نام سے 7ویں 8ویں کی استعداد کے بچوں کا داخلہ ٹیسٹ لیا. اس میں پہلے ہم نے ایک فریق کے داخلے کیے, اب ہم اس کا دوسرا فریق بھی شروع کر رہے ہیں. لہذا جو بچے اس ٹیسٹ میں پاس ہیں لیکن ہم نے ان کو بلایا نہیں تھا, اپنی تعداد کی وجہ سے ہم ان کو بھی اب بلا رہے ہیں. ان کو اطلاع کر دیں. 2 فریق ہوں گے. الصف التمہیدی حفاظ عربی مستقل چلے گی 9th 10th. اور یہ جو بچے 10ویں کر چکے ہیں وہ ثانیہ میں آ رہے ہیں. ان کو ایک بات میں وضاحت کے ساتھ کہہ دوں, ہم تمہیں میٹرک جو کرواتے ہیں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, کبھی تم سے 1 روپیہ فیس لیا ہے؟ اس لیے کہ تم عالم بنو. اگر کوئی لڑکا میٹرک کر کے چھوڑ جاتا ہے ہم اس کو سند نہیں دیں گے. نمبر 2, بعض لڑکے چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں اور پھر آ جاتے ہیں جی ہم نے وہ گورنمنٹ سے سپانسر لینا ہے. ہم کوئی سپانسر پہ دستخط نہیں کریں گے. ہمارے لیے وہی بچہ ہے, ہم اسی کو سپانسر دلوائیں گے جو ہمارے پاس پڑے گا. سرٹیفکیٹ اسی کو ملے گا جو ہمارے پاس پڑے گا. ہمیں اتنا بدھو نہ سمجھو, ہم کو اتنے احمق اور پاگل نہیں ہیں. تمہارے لیے بھیک مانگ مانگ کر تمہیں ہم چندے کروا کے میٹرک کروائیں گے اور تم میٹرک کر کے دوسری جگہ چلے جاؤ گے. جب ناک صاف کرنا نہیں آتا تھا تو فاروقیہ اچھا تھا, اب میٹرک کر لی ہے تو ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. جاؤ جہاں جخ مارتے ہو, لیکن میں آپ کو میٹرک کی سند نہیں دوں گا. میں آپ کو سپانسر کے لیے دستخط نہیں کروں گا. یہ ہمارا فیصلہ ہے, یاد رکھو. وفاداروں کے ساتھ ہم وفا کرتے ہیں. میرے عزیز طلبہ, آج سے آپ کے اسباق شروع ہو جائیں گے. آپ ہر سبق میں حاضر رہیں, آپ کو انعام ملے گا. ہر 3 مہینے بعد انعام ملے گا. اور ہمارے الحمدللہ سینکڑوں بچے بچیاں اس طرح حاضر باش رہتے ہیں. آپ بھی حاضر باش رہیں, ناغہ کوئی نہ کریں. جامعہ کے جو قواعد ضوابط لکھے ہوئے ہیں ان کو پڑھیں, ان پر عمل کریں.
نماز باجماعت ہم نے ادا کرنی ہے، اپنی جامعہ کی مسجد میں ادا کرنی ہے، ادھر ادھر نہیں بھاگنا۔ عشاء کی نماز ہے، کھانا کھائیں، مدرسے میں چہل قدمی کریں، مسجد میں آ کر نماز ادا، صف اول میں بڑے ساتھی نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، جماعت کے ساتھ اجتماعی اعمال میں جڑیں۔ ہم آپ کی منزلوں کے لیے بھی ہم نے اس سال بڑی اعلیٰ ترتیب بنائی ہے۔ پہلے استاد تھوڑے ہوتے تھے نگرانی میں تو منزلیں کچی ہو جاتی ہیں بچوں کی، اس دفعہ 5 ہیں 6 ہیں، 6 استاد صرف منزلوں کے سننے کے لیے مقرر ہے۔ 6 استاد آپ کے درجے تقسیم ہوں گے، روزانہ فجر کے بعد حفاظ قرآن کی جوڑی جوڑی ہوگی، وہ منزل سنائیں گے، منزل سنا کر استاد کے پاس آئیں گے، استاد امتحان لے گا، پارے کا استاد امتحان لے گا۔ ہم نے آپ کی منزلیں جانے نہیں دینی۔ اس سال ہم نے نیا ایک نظام، پہلے سے چلنے والا نظام ہے، اس کو اور زیادہ مضبوط کیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے حفاظ عربی میں تمہیدی میں حافظ قرآن بچے آتے ہیں، ان کو منزلیں بھول جاتی ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کی منزل بھولے، تو انشاءاللہ آپ کی منزلوں کا بھی بہترین نظام ہو۔ یتیم بچے جتنے بھی ہیں 8 سے 12 سال 13 سال کے درمیان، ان کے لیے ہمارا شاہی مہمان خانہ ہے، ہم ان کی کفالت کر رہے ہیں۔ اگر کسی یتیم بچے کو ابھی تک کمرہ نہیں ملا تو وہ فوراً مولانا محمد نصیر صاحب میرے دفتر کے ساتھ والے دفتر میں ہوتے ہیں، وہ ان سے رابطہ کریں، وہ اپنا داخلہ کروائیں معہد الصدیقی میں۔ ان کا ناشتہ بھی ہوتا ہے، ان کا کھانا بھی ہوتا ہے، ان کے کپڑے بھی ہوتے ہیں، اور ان کو ہر طرح سے مراعات دی جاتی ہے۔ ہم ان کی مکمل کفالت کرتے ہیں ایتام کی، یتیم بچوں۔ یہ چیزیں آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گی۔ جو طالب علم ممتاز آئے ہیں ابھی بھی ان کو انعام ملے گا، بعد میں بھی ان کو ماہانہ بنیادوں پر وظیفہ ملتا رہتا ہے۔ تو یہ ترقی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامیابی عطا فرمائیں، آمین تو کہو۔ جو مقصد لے کے آئے ہو اللہ آپ کو وہ مقصد نصیب فرمائیں۔ میں اپنے دفتر میں روزانہ موجود ہوتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو یہ جو اساتذہ کرام موجود ہیں یہ سارے آپ کی خدمت گزار ہیں، استادوں سے جا کر کہو۔ مسئلہ حل نہ ہو تو پھر مولانا محمد عمیر صاحب سے ملو، مفتی طیب صاحب سے ملو۔ اگر یہ میسر نہ ہو یا مسئلہ حل نہ ہو میرے پاس آ جاؤ، میں آپ کا خادم موجود ہوں۔ میرے دفتر کے اوقات میں آ کر مجھ سے ملو، جو بھی مسئلہ بلا جھجک ملو، چھوٹا مل سکتا ہے بڑا مل سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ مجھے آ کر اپنا مسئلہ بتاؤ، انشاءاللہ ہم آپ کے مسائل حل کریں گے۔ باقی وہاں لسٹ لگ جائے گی، ہر کلاس کے مربی استاد ہوں گے، کون کون مربی ہیں ان کا اعلان ہو جائے گا، کس درجے کا کون مربی ہے، وہ اصل میں آپ کے مشرف ہیں، وہ اصل میں آپ کے نگران ہیں، ان کو اپنے مسائل بتائیں۔ اور اساتذہ کی خدمت میں گزارش ہے، اور جو پرانے طلباء ہیں، پرانے طلباء انصار بنے، نئے طلباء مہاجر ہے، لہذا ان کی پوری رہنمائی کریں، خدمت کریں، حوصلہ دلائیں۔ اور پٹڑانی چونڈیانی پامنے وہی تو تھا گئے تو بڑی سختی ہے، یہ جو آپ سے کہے تو سمجھ لینا وہ خود بدنیت ہے، اس کی اپنی نیت خراب ہے نا۔ اگر اتنی سختی ہے تو کیوں آیا؟ خود آیا بیٹھا ہے، دوسرے کو تو خراب کر رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ نمک حرام، نمک بھی مدرسے کا کھاتا ہے اور مدرسے سے تو طلباء کو بدزن کرتا ہے۔ یہ بعض بدنیت لڑکے ہوتے ہیں، اس لیے نئے بچوں سے بھی کہتا ہوں سمجھدار بننا ہے۔ جو یہاں موجود ہو کر آپ کو یہاں کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ خود نمک حرام ہے۔ اگر ایسا ہے تو خود کیوں آیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سمجھدار بننا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها